السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 22 میری پیاری سائیکل کا خلاصہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خلاصہ ہوتا کیا ہے۔ خلاصہ کسی بھی سبق کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے اور ہم اس کو آسان اور سادہ الفاظ میں لکھتے ہیں اور پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ خلاصہ: آج میں پہلی بار پیدل آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ اپنی معمولی سے معمولی چیز پہ کتنی کارآمد ہوتی ہے۔ واقعی وہ تمام اشیاء جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ داغ مفارقت دے جاتی ہیں تو پھر ان کی قدر ہوتی ہے۔ مجھے اس سائیکل کی یاد ستا رہی ہے جو میرے بزرگوں کا ایک بیش قیمت ورثہ ہے۔ میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ سارا دن گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی میں گزار دیتا۔ والد محترم کو میری یہ لچھن ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام تر حقوق و اختیارات مجھ پر آزما ڈالے، لیکن میں نے بھی ہار نہ مانی۔ ان کا ایک حربہ مجھ پر نہ جانے کس طرح اثر انداز ہو گیا۔ وہ حربہ اور دلاسا بلکہ چکمہ یہ تھا کہ بیٹے، اگر تم جماعت میں اول آ جاؤ تو میں تمہیں اسی وقت ایک نئی سائیکل خرید دوں گا۔ بچہ تھا، لالچ میں آ گیا اور میں اول آ گیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ابا جان ٹال مٹول اور ہیلوں بہانوں سے کام لے رہے ہیں تو میں نے بھی احتجاج شروع کر دیا۔ میرے دادا جی نے مجھے میرا حق دلانے کا ذمہ لیا۔ آخر کار دادا نے اپنے کسی ہم عصر عزیز سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عدد سائیکل میرے لیے خرید ڈالی۔ سائیکل کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں چیختا چلاتا سائیکل کو گھسیٹتا والد محترم کے حضور پیش ہو گیا اور شکایت کی کہ دادا جی نے میرے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے۔ مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے، لیکن لکھے ہوئے مقدر کی طرح چاروں ناچار سائیکل قبول کرنا ہی پڑی۔ والد محترم نے کہا، میں اسے ابھی خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آتا ہوں، وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے۔ مقررہ دن شام کو جب ابو دفتر سے لوٹے تو ان کے پاس میری سائیکل بھی تھی۔ اب تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ بڑھاپے میں بھی جوانی کا عالم تھا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے سائیکل نکالی اور محلے میں گھومنا شروع کر دیا۔ میرے پاس یہی اس کی مختصر جوانی تھی۔ گویا پرانے پرزے بالآخر پرانے ہی نکلے۔ اب میں نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ آئے کہ اس امن پسند سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ سائیکل صرف ہینڈل، پیڈل، دو پہیوں اور چند سریوں پر مشتمل رہ گئی ہے۔ اس پر بیٹھا آدمی ایسے ہی ہے جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہو۔ پچھلے موسم سرما کا ذکر ہے۔ میں کالج سے گھر آ رہا تھا۔ راستے میں سے پتہ نہیں کیا سوجھی کہ ایک سے دو بن بیٹھی، گویا یک نہ شد دو شد۔ اہل محلہ میری طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے اور ازراہ ہمدردی فرماتے، طاہر اگر پڑھائی چھوڑ دی تھی تو پھر کوئی اور اچھا سا کام کرتے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ لوگ اب مجھے اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ ایک خاص مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یعنی جب بھی گھر میں کوئی سائیکل پڑا دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگنے آ جاتا ہے۔ ہم اسے بصد خوشی عنایت کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس کر کے جاتا ہے تو شکریہ کے ساتھ ساتھ سائیکل کی شان میں قصیدہ گوئی کرتا ہے۔ یہ اس قدر پرانی ہے کہ نہ تو اسے کوئی خریدنے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی میرا جی اس کو رکھنے کو کرتا ہے۔ اب تو میں اسے بلا قیمت ہی کسی کے سر منڈھنے کو تیار ہوں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کئی بار اسے بغیر تالے کے بھی باہر چھوڑا، لیکن کوئی اس کو اغوا بھی نہیں کرتا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی کاپیز پر لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔